اپنے پیروں کے لیے خود خار چنے تھے ہم نے، اب یہ چبھتے ہیں تو اس میں تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، انہیں نہ سمجھانے کی وجہ سے کہ ایسا چلتا ہے، جو بھی الٹا سیدھا کرتا ہم خاموش بنے رہتے ہیں، خاموش تماشائی بن کر کے جو ہے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری اولاد بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب وہ آتا ہے تو مسلمان بن کر کے آتا ہے، اسی لیے وہ بچہ چاہے مسلم گھرانے میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو، بلوغت سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا، جب ایک دوسرے کی قدر کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے احساس و جذبات کو سمجھیں گے، تو اولاد کے دل میں ہماری اچھائیاں بھی ہو ہمارے سامنے ہماری اولاد کی، اور اس طرح سے برائیاں، بیٹا تمہاری طرف سے فلاں فلاں جگہ پر چوک ہو رہی ہے، تم نے اچھا بھی کیا، اچھائیاں بھی تمہارے اندر ہیں، لیکن فلاں فلاں جگہ تم سے چوک ہو رہی، یہ ہے سمجھانے کا اندر۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، اور امام کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی بگاڑ کے اسباب، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہماری اولاد ہم سے نالاں کیوں ہے، اور اس طرح سے ہر اعتبار سے، چاہے خدمت خلق کی بات ہو، خدمت والدین کی بات ہو، یا اللہ کی اطاعت و بندگی کی بات ہو، دینیات کے معاملے میں، اسلامیات کے معاملے میں کمزور نظر آتی ہے۔ دینی لگاؤ نہیں، دینی فکر نہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا مکمل طور پر ہماری اولاد کی غلطیاں ہیں، یا کسی نہ کسی پہلو میں ہماری جانب سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری جانب سے بھی کمی پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اولاد صحیح راستے کو چھوڑ چکی ہے؟ انشاءاللہ اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مجید کی مختلف 2 سورتوں سے آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने बाल बच्चों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इसी तरह से एक दूसरी जगह से सूरह कहफ की एक आयत का इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने रखा कि अलमालु वल बनून जीनतुल हयाती दुनिया, कि माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की ज़ेबो जीनत है। दुनिया के अंदर खुशहाली का, इज्जत का और इस तरह से ऐशो इसरत के साथ जिंदगी गुजारने का जरिया और सबब है ये माल, और हमारी औलाद भी हमारी खुशहाली का, हमारी इज्जत में इजाफे का और हर तरह से हमारी तरक्की का जरिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि माल और औलाद ये तुम्हारे लिए दुनिया में काफी नफा बख्श चीजें हैं, लेकिन क़यामत के दिन दुनिया में अगर तुम साहबे माल हो, साहबे औलाद हो, काफी मालदारी आ गई है तुम्हारे पास, तुम्हारी औलाद को भी अच्छे पोस्ट मिल चुके हैं, ऊंचे मकाम मिल चुके हैं, ऊंचा ओहदा मिल चुका है, तो इसकी वजह से क़यामत के दिन भी अल्लाह के यहां बुलंद मकाम तुमको मिल जाए ये जरूरी नहीं है, जब तक कि ईमान की मजबूती नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस गलत फहमी को हमारे जहन से निकालने के लिए कि कोई दुनिया में अगर साहबे माल, साहबे औलाद है तो अल्लाह उससे खुश है, क़यामत के दिन भी उसको बुलंद मकाम मिलेगा, उसकी ये खुशफहमी दूर कर दी है और ये बयान कर दिया है कि वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमना व आमिला सालिहा, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद की हैसियत ऐसी नहीं है कि इसकी वजह से क़यामत के दिन अल्लाह के यहां तुम्हें बुलंद मकाम मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, सिवाय इसके कि जो ईमान ले आया और अच्छे अमाल के जरिए से अपने ईमान को मजबूत कर लिया, तभी उसका मकाम अल्लाह के पास बुलंद होने वाला है। तो ये बात सामने आई कि माल और औलाद दुनियावी एतबार से हमारे लिए ज़ेब व ज़ीनत का, हमारी खुशहाली का जरिया तो बन सकते हैं, लेकिन हमारा ईमान अगर सही नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है, इस्लामियात और दीनियात से हम दूर हो चुके हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह का कुर्ब हमको हासिल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के सिलसिले में एक नेमत करार दिया है। कुरान की आयतें मौजूद हैं और इस नेमत को हासिल करने के लिए अंबिया कराम ने अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नवाजा, और ये औलाद जो एक अहम नेमत है इस दुनिया के अंदर, दुनियावी एतबार से भी और उखरवी एतबार से, दोनों एतबार से ये हमारे लिए नेमत है। औलाद वालिदैन के लिए दुनियावी एतबार से भी नेमत है और उखरवी एतबार से भी नेमत है। दुनियावी एतबार से किस तरह? हम जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारी औलाद उस वक्त शबाब पर होती है, जवानी और नौजवानी की उम्र में होती है, तो वही बुढ़ापे के वक्त जाहिरी सहारा बनती है। हकीकी सहारा अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन जाहिर में यह औलाद हमारे लिए सहारा बनती है, हमारी जरूरियात का ख्याल करती है। जबकि हम हर तरह से कमजोर हो चुके होते हैं, तो दुनिया में हमारी इज्जत का, हमारी दिफा का, हमारी खुशहाली का यह जरिया है। इसी तरह से आखिरत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा माता इब्नु आदम, और फिर रिवायतिन इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, उसका सिलसिला इस दुनिया से टूट जाता है, तो उसके अमाल का सिलसिला भी बंद हो जाता है। जब तक नमाज पढ़ रहा था, नमाज के सवाब मिल रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहा था, मिल रहे थे सवाब,
روزے رکھ رہا تھا, روزے کے ثواب مل رہے تھے, اب انتقال ہو گیا, نماز نہیں پڑھ سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا, اس طرح سے تلاوت نہیں کر سکتا, ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا. لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اگر اس نے ان 3 کاموں کی حفاظت کی ہے اپنی زندگی کے اندر, تو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا. مر گیا لیکن نیکیاں اس کے کھاتے میں جاتی رہتی ہے, اس کو ملتی رہتی ہے نیکیاں. الا من صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین دی ہے, جائیداد دی ہے, روپے پیسے دیے ہیں, ہم نے زمین وقف کر دیا کہ اتنی زمین ہے, مسجد بنا لو اس کے اندر. روئے زمین پر جب تک وہ مسجد رہے گی, مصلی آ کر کے اس میں نماز پڑھتے رہیں گے, برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنوا دیا, مدرسے بنوا دیا, یا اس طرح سے جو ہے مسافر کھانا بنوا دیا, یا اس طرح سے کسی بھی حساب سے اس کے اندر شامل ہو گیا, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے, تو یہ صدقہ جاریہ. یا قرآن مجید کے اشاعت کروا دیا, علم کے حساب سے اس نے علم کو پھیلانے کے لیے, دینیات کو پھیلانے کے لیے روپے پیسے کو لگایا, زمین جائیداد کو اس کے اندر خرچہ کیا, لگایا, تو انتقال ہونے کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہے. اور علم ينتفع بھی, ایسا علم جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے. اللہ نے کسی کو علم دین سے نوازا ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلایا, دین کی دعوت دی, کتاب و سنت پر مشتمل کتابیں اس نے چھاپی, انتقال ہو گیا, لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں, یا اس کی ہدایت کی روشنی میں, دعوت و تبلیغ کی روشنی میں اچھی راہ کو اپنا رہے ہیں, تو جتنے لوگ اچھے کام کریں گے برابر اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. او ولد صالح یدعو لہ, یا نیک اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرتی رہے, جو والدین کے حق میں دعا کرتی رہے. تو نیک اولاد کی دعاؤں کا فائدہ بھی والدین کو ملتا رہتا ہے. کسی کے بھی حق میں اس طرح سے ہم دعا کریں, مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے, درجے بلند ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی جانب سے سہولتیں اس کو ملتی رہتی ہیں. اسی لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی کیا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے, میں بتایا کہ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہو اپنی اولاد کے سلسلے میں, بیوی کے سلسلے میں. ربنا هب لنا, اے ہمارے رب ہمیں ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کی جانب سے ٹھنڈک نصیب فرما, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری بیویوں کو, ہماری اولاد کو, اور وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا, پرہیزگاروں کا سردار بنا. یعنی خود بھی صحیح راستے پر چلو اور یہ دعائیں کرتے رہو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ وہ بھی صحیح راستے پر چلیں. ایسا کام کریں جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. آج کتنی ایسی اولاد ہیں جو اس طرح سے والدین کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں کہ والدین کی جب نظر پڑتی ہے تو دل سے آہ اٹھتی ہے, خیر کے الفاظ زبان پر نہیں آتے ہیں, بلکہ دبے لفظوں میں اس کی شرارتوں کی وجہ سے بد دعائیں نکلتی ہیں. تو بتانا آج یہ چاہتا ہوں کہ کیا ساری غلطیوں کی ذمہ دار ہماری اولاد ہے, یا کسی نہ کسی جگہ پر ہم سے بھی چوک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے؟ میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کا طور طریقہ ہم اپنائیں بچوں کی اصلاح و تربیت کے لیے, تو انشاءاللہ یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی, اور ہمیں بچوں کی جانب سے کوئی بھی شکایت نہیں رہے گی کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بے عزتی کا, ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن رہی ہے. معاشرے کے اندر بھی یا اس طرح سے خدمت کی جب بات آتی ہے تو ہماری خدمت سے دور بھاگتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں رہے گی, بلکہ سب سے پہلے آپ کو عزت کے معاملے میں, خرچ دینے کے معاملے میں, اور اس طرح سے ذلت و رسوائی سے بچانے کے معاملے میں کسی جانب سے آپ کے لیے تکلیف کا انتظام ہو رہا ہو, تو اس تکلیف سے نجات دلانے کے لیے آپ کی اولاد پیش قدمی کرے گی, آگے بڑھے گی. باتیں کئی ایک ہے, تقریباً 17 پوائنٹ ہیں. انشاءاللہ مختصر طور پر میں آج ہی کے خطبے میں گنوانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن و حدیث سے جو مسائل ہم کو ملتے ہیں
इसकी इब्तिदा बच्चों की इस्लाह की इब्तिदा, हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बने या हमारी बीवियां हमारी आंखों की ठंडक बने, तो शादी के वक्त ही से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है, फज़फर बिज़ाती दीन, जो मुहज़्ज़ब है, तालीम याफ्ता है, दीनदार है, ऐसी बच्चियों से शादी करो। अपने लड़कों की, अपने बच्चों की शादी ऐसी बच्चियों से करो। फज़फर बिज़ाती दीन। एक दूसरी रिवायत के अंदर है, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुकुम अला अम्रिल आखिरा। तुम में से हर शख्स को शुक्रगुजार दिल अपनाना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और जिक्र करने वाली जबान, अल्लाह का जिक्र हो हर हाल में, हर वक्त, और ऐसी बीवी का इंतखाब हो शादी के लिए, तो इन अहदकुम अला अम्रिल आखिरा, जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मुआविन साबित हो, सिर्फ दुनिया में नहीं। फला ने अपनी बीवी के लिए ये किया, अपने बच्चों के लिए ये किया, ये बनाया, वो बनाया, ये जमीन हो जायदाद, ये दुकान, सिर्फ दुनिया की तरफ उसकी उंगलियां न उठ रही हो, दुनिया के मामलात में तुम्हें तवज्जो दिलाने वाली ना हो। दीन से अगर तुम दूर जा रहे हो तो दीन की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करे। ये दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया की रंगीनियां खत्म होने वाली हैं, असबाबी जिंदगी खत्म होने वाले हैं। मरने के बाद हमारा अमल, हमारा ईमान यही जो है काम आने वाला है। तो इस सिलसिले में जो कमजोरी है उसकी तरफ वो बीवी तुम्हारी रहनुमाई करने वाली है। नाम नहीं याद है लेकिन सही वाकया है। एक दीनदार शख्स के पास अपने नौजायदा बच्चे को, जो गालिबन हफ्ते भर का बच्चा था, एक शख्स लेकर के आया दीनी रहनुमाई हासिल करने के लिए कि शेख ये बताइए अपने इस बच्चे की तरबियत कैसे करूं, अच्छा इंसान बनाना है, लोगों के लिए राहतो सुकून का ये जरिया बने, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपने ईमान की और दूसरों के ईमान की सलामती का ये जरिया बने। मुझे बताइए कि कैसे इसकी तरबियत करूं, अच्छा इंसान कैसे बनाऊं। कितने दिनों का? हफ्ते भर का है। उस आलिम दीन ने यह कहा कि तुमने बहुत देर कर दी है। उस शख्स ने कहा कि शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाए, हफ्ते भर का बच्चा है, मैंने देर कहाँ की है, अभी तो बोलने और समझने के लायक भी नहीं हुआ है। उसने कहा, उस दीनदार शख्स ने कहा, आलिम ने कहा कि इस हिसाब से तूने देर कर दी है कि जिसकी गोद में इसकी परवरिश होने वाली है, अगर वो मुहज्जब है, दीनदार है, तालीम याफ्ता है, तभी तो यही अच्छा इंसान बनने वाला है। क्योंकि मां की गोद पहली तरबियत गाह है, पहला मदरसा है। तुमने शादी जब करनी थी उसी वक्त आकर के तुझे पूछना था कि मुझे हमारे जरिए से जो औलाद इस दुनिया में आए अच्छा इंसान बनाना है, किस तरह की खातून का इंतखाब करूं, तो उस वक्त मैं बताता। अगर मैं ये बताऊं कि इस तरह से इसे अच्छा इंसान बनाया जाए, सोने के वक्त की दुआ, जागने के वक्त की दुआ, खाने पीने के आदाब, इस तरह से दूसरों के साथ इसका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, तो क्या फायदा है। तेरा बेशतर वक्त, ज्यादातर वक्त रोजी रोटी की तलाश में तो बाहर निकलने वाला है, इसकी तरबियत तो इसकी मां करने वाली है। अगर उसके पास दीनी इल्म नहीं है तो इस बच्चे की इस्लाह और तरबियत तो कैसे करेगी। इसीलिए चीज बताएगी, शुरू ही में इसको समझा दिया गया है, फज़फर बिज़ाती दीन तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा। शादी के वक्त ही हमें फिक्र करनी है कि ऐसी लड़की का इंतखाब हो जो मुहज्जब हो, दीनी जज्बा रखने वाली हो, दुनिया के बारे में मशवरा कम और आखिरत के बारे में तवज्जो ज्यादा दिलाने वाली हो। अब जाहिर सी बात है, इसी औरत का जब इंतखाब करेंगे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली होगी। और अगर दुनिया के हिसाब से हम इंतखाब करेंगे तो हमारी दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है। 99% ये गलतियां लोगों से होती है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह तबारक व तआला हक बात के कहने से नहीं शर्माता है। शादी ब्याह के वक्त जब मियां बीवी का इत्तिसाल होता है, जब एक दूसरे से प्राइवेट में मिलते हैं, खुसूसी ताल्लुकात जब कायम होते हैं, तो हम बिस्तरी से पहले की दुआ बताई गई।
सिर्फ उसी वक्त की बात नहीं है, कभी भी मियां और बीवी मिलाप से पहले अगर ये दुआ पढ़ लेते हैं तो हदीस की तमाम किताबों में ये बात मौजूद है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिलाप में उनके लिए औलाद मुकद्दर कर दी है तो औलाद ऐसी होगी कि शैतान का तसल्लुत उस पर नहीं होगा, शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, शैतानी हथकंडे उस पर कामयाब नहीं होंगे, मकरो फरेब में वो नहीं आने वाला है, शैतानी चालबाजियों से वो बच जाएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, हदीस की सारी किताबों में। शयातीन से बचने के लिए, अपनी औलाद को बचाने के लिए हमने कहां तक इंतजाम किया, जो रहनुमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की है अपनी औलाद को अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपनी औलाद को अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बनाने के लिए, अपनी औलाद को अपना खिदमत गुजार बनाने के लिए, क्या हमने इस सिलसिले में तवज्जो दी? बहुत कम हमने। इसी तरह से मां बाप का दीनी कामों से दूर रहना भी औलाद की बिगाड़ का सबब है। हमारे बच्चे खामोश अंदाज में, साइलेंस में सब कुछ हमसे सीखते हैं, घर के अंदर से सारी चीजें सीखते हैं। अल्लाह की इताअत व बंदगी भी, किससे मोहब्बत करनी है ये भी, नफरतें किससे करनी है ये तमाम चीजें हमारे घर से सीखते हैं। अजान हो रही है, हम सोए पड़े हैं, अजान हो रही है, हाँ हमारे बच्चे भी हमको देख रहे हैं, हम तंबाकू जो है घसीट रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी औलाद बराबर देखती रहती है, फला आदमी नमाज पढ़ने जा, हमारे अब्बू नहीं जा रहे हैं, हमारी अम्मी भी नहीं पढ़ रही। हदीस मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। मामी मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, हर बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। इस दुनिया के अंदर जब वह आता है तो मुसलमान बन करके आता है, इसीलिए वो बच्चा चाहे मुस्लिम घराने में पैदा हो या गैर मुस्लिम घराने में पैदा हो, बुलूगत से पहले अगर उसका इंतकाल हो गया तो जन्नत में जाएगा, मुसलमान बन करके आता है। लेकिन फअबवाहु युहव्विदानिही, उसके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देते हैं, या ईसाई बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, या उसे मुशरिक बना देते हैं। क्या मतलब? जिस रास्ते पर अपने वालिदैन को पाता है, जो काम करता हुआ अपने वालिदैन को पाता है, वही सारी चीजें वो भी अपना लेता है। आप देखेंगे वो बच्चे जो खास तौर पर सिगरेट फूंक रहे हैं, तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अक्सर बच्चों के बारे में बता रहा हूं कि ये सब जो है अपने घर से तालीम लेते हैं। अक्सर बच्चे उनके अगर नजर दौड़ाई जाए तो उनके वालिदैन भी या कम अज कम उनका बाप भी इस तरह से इन तमाम नशा और चीजों का आदी है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इस फील्ड में वो भी उतर गए। हमारे लाख बताने के बावजूद, लाख कोशिश के बावजूद भी जब बच्चा ये देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ ये काम ये सब कर रहे हैं, तो इस तरह से उस रास्ते को खुद ब खुद वो अपना लेते हैं। तो बच्चा ये सब कुछ घर से सीखता है, और ये सीखने की बात बल्कि बाकायदा ये रहती है, फला से बोलना नहीं, आपस में कुछ रंजिश हो गई है, फला जो है मुझसे बात नहीं कर रही है, उसे नहीं बोलना, यानी हमने उसूल बना दिया है बच्चों को मुतनफिर करने के लिए कि हमें जिससे मोहब्बत है उसी से हम बात करने देंगे, हमें जिससे नफरत है उससे दूर रखेंगे। ये इस्लामी तरीका है। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, किसी से नफरत हो गई है तो नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से होना चाहिए। ये इस्लामी तालीम है। क्यों? हमें आखिरत बनानी है, इसलिए। तो इस तरह से वालिदैन जब बिगड़े हुए रहते हैं तो औलाद वही सब चीज होश संभालती है, देखती है, सारी चीजें घर से सीखती है। बाप घर में कहीं से फोन आया, कहां पर हो? चौराहे पर हूं, बस मिल रहा हूं आकर के। और बेटा देख रहा मेरा बाप तो घर में है, बता रहा चौराहे पर हूं। धोखे, झूठ, नफरत, मोहब्बत, ये तमाम बातें हमारी औलाद हम ही से सीखती है। अगर हमारे जज्बे दीन से मरबूत रहेंगे, हमारे एहसास दीनियात के सिलसिले में मजबूत रहेंगे, तो हमारी औलाद भी सही रास्ते को अपनाएगी। इसी तरह से वालिदैन
اور سرپرستوں کا اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھنا. کتنے ایسے والدین ہیں باقاعدہ اسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, ایسا لوکیشن اپناتے ہیں گھر بنانے کے لیے کہ جہاں پر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, یہاں پر انجینئر بنے گا. یہ ساری چیزیں دین کے تعلق سے دینیات کے معاملے میں کلمے کا معنی مفہوم نہیں معلوم ہے, نماز پڑھنے کے طریقے نہیں پتا ہے, یہ تمام چیزیں رہتی ہیں. مطلب یہ کہ دنیاوی فکر, دنیاوی جذبہ, دنیا بنانے کے لیے ہر طرح سے جدوجہد اپنی اولاد کے سلسلے میں ہوتی ہے. دین کے تعلق سے کچھ بھی نہیں, چاہے عمل کرے یا نہ کرے. یہاں تک کہ جو دین کی بنیادی تعلیم ہے, ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کہاں پر ہے, یا اس طرح سے نماز جو فرض ہے اس کے بارے میں پہلے حساب لیا, فرائض کیا ہیں, یا اس طرح سے اللہ کے حقوق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, یا دین اسلام کی معرفت, یا والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت پر جو اجر و ثواب ملنے والے ہیں اس کے تعلق سے بھی جو ہے ہم نابلد رکھتے ہیں. جو ابتدائی چیزیں ہیں, جو کامن چیزیں ہیں, تمام بچوں کو معلوم ہونی چاہیے. ان بنیادی تعلیمات سے بھی ہم اپنی اولاد کو دور رکھتے ہیں. اسی طرح سے ہماری اولاد اس وقت بھی بگڑتی ہے جب ہم ان کی اسلامی تربیت نہیں کرتے. بچہ کسی کو گالی دے رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, نہیں روکتے. بچے نے کسی کو مارا, ہم دیکھ رہے ہیں, نہیں روکتے. بچہ کھانا کھانے کے لیے آیا, ہاتھ نہیں دھویا, بیٹھ گیا ڈھپ سے کہیں سے بھی نکال کے کھانے لگا, ہم نہیں ٹوکتے کہ بیٹا ہاتھ دھو لے, کھانا کھانے سے پہلے دعا کون سی بتائی گئی ہے, نہیں یاد ہے تو ہم جو اس کو بتائیں سونے کے وقت, مطلب جا کر کے اس طرح دیکھیں بیٹا جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں تم نے جو ہے پڑھا, اٹھا, اس وقت پوچھیں مطلب جو ہے بیٹا تم نے دعا پڑھی, اس کو تربیت بولتے ہیں. جس وقت جو غلطی نظر آئے وہاں پر اصلاح کرنی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. جب بھی بچے کی جانب سے کوئی بھی غلطی ہو, کہیں پر دیکھیں عجیب لہجے میں وہ بات کر رہا ہے, اپنے بڑوں سے دعا سمجھائیں, بیٹا یہ تم سے عمر میں بڑے ہیں, علم میں بڑے ہیں, اس طرح سے نہیں بات کرنی چاہیے, ادب سے بات کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں اپنی اولاد کو, اس کو تربیت بولتے. اور تربیت کب ہوگی, جب ہم خود تربیت یافتہ ہوں گے تو اس طرح سے بچوں کی تربیت. تو بچے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, انہیں نہ سمجھانے کی وجہ سے کہ ایسا چلتا ہے جو بھی الٹا سیدھا کرتا, ہم خاموش بنے رہتے ہیں, خاموش تماشائی بن کر کے جو ہے زندگی گزارتے رہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہماری اولاد غلط راستے پر پڑ جاتی ہے. اسی طرح سے اپنی اولاد کو بری صحبت سے نہ روکنا. ہم جانتے ہیں بہت سے معاشرے کے اندر ایسے بچے ہیں جن کے اخلاق صحیح نہیں ہیں, راتوں رات اس طرح سے جاگتے رہتے ہیں, 12 بجے رات تک, 1 بجے رات تک ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو بھی ان کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں روکتے. جبکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی, مومن سے دوستی کرو اور متقی اور پرہیزگار جو ہے اس کو فوقیت دو کھانا کھلانے میں. تو مومن سے دوستی کرو. ہماری دوستی کن لوگوں سے ہے, اچھے لوگوں سے یا برے لوگوں سے؟ ہماری اولاد کی دوستی کن لوگوں سے ہے, اچھے لوگوں سے یا برے لوگوں سے؟ یہ بہت دور کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کی دوستی برے لوگوں سے ہو اور پھر ہم اس سے اچھے کاموں کی توقع رکھیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آہستہ آہستہ اس کے اندر خرابی آ جائے گی, وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے گا اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے والدین کا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. ہماری جو اولاد ہے, ظاہر سی بات ہے ہمارے والدین خود ہمارے سامنے موجود ہوں, ہماری اولاد یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ابا اپنے ابا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, میرے ابا اپنی امی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, میرے ابا اپنے ابا سے اس طرح سے جو ہے غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری اولاد ذہن میں بٹھاتی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی سلوک
ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کرنے والی ہے. تو ہم سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے بارے میں کیسا سلوک کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی اولاد سے فائدہ چاہیے تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے والدین کو فائدہ پہنچائیں. اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں مدد نہ کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے اذان ہوئی ہم خود نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے, بچہ 10 سال کا ہو چکا ادھر ادھر کھیل رہا, تاکید نہیں کرتے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے چل. یا اس طرح سے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ دے دے کہ بیٹا لے جا فلاں مانگ رہا, اس طرح سے اس کو دے دے. یا اس طرح سے کہیں پر دینی پروگرام ہو رہا ہے تو وہاں پکڑ کر کے لے کر کے جائیں کہ اس طرح سے مطلب جو ہے کچھ دین کی باتیں وہ سنے, نصیحت حاصل کرے. تو دین کے تعلق سے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے ابھی بچہ ہے, بعد میں سدھر جائے گا بعد میں سدھر جائے گا, اور بعد میں جب بگڑ جاتا ہے مکمل طور پر ہماری بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے, تو اس وقت ہم روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے. ہم نے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی کہ کب سے ان کی تربیت کرنی ہے, کب سے اصلاح کرنی ہے, کس موڑ پر کس انداز میں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے, جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نظر انداز کیا تو ہماری اولاد ہماری خدمت کیسے کرے گی. اسی طرح سے والدین کا ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا. ہماری جو اولاد ہے دیکھتی ہے کہ میری ماں میرے باپ سے جو لڑتی جھگڑتی رہتی ہے, یا میرا باپ جو ہے میری ماں کو گالی گلوچ دیتا ہے, ہاتھا پائی جو چالو ہے, تو اس طرح سے جو آپسی محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب ایک دوسرے کی قدر کریں گے, ایک دوسرے کی عزت کریں گے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, ایک دوسرے کے احساس اور جذبات کو سمجھیں گے, تو اولاد کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی. اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو نفرت پیدا ہوگی. وہی بگاڑ, وہی لڑائی جھگڑا, وہی نفرتیں, یہ تمام چیزیں آبزرو کرتا رہے گا, ذہن میں بٹھاتا رہے گا, اور اس طرح سے جب اس کی شادی ہوگی تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی استعمال کرے گا, اور ہماری بیٹیاں دوسرے کے گھر میں جائیں گی تو اسی طرح سے تانا شاہی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی, سب کو دبانے کی کوشش کریں گی. دبا تو نہیں پائیں گی لیکن ذلیل و رسوا ہر طرح سے ہو جائیں گے. تو والدین کا آپس میں یعنی میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا, ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا, ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا, لڑتے جھگڑتے رہنا, فسق و فجور والی باتیں زبان سے ادا کرتے رہنا, یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے, صحیح راستے پر نہیں رہتی ہے. اسی طرح سے اولاد کے درمیان مساوات نہ رکھنا, مساوات محبت میں, مساوات ہدیے اور تحفے کے دینے میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بچے سے زیادہ محبت ہے, زیادہ لگاؤ ہے, تو دنیا کے اندر ہی اس طرح سے ہم کچھ اپنی طرف سے زیادہ سہولتوں کا انتظام کر دیتے ہیں, اور جس سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے اس سے کچھ کم دیتے ہیں. زمین دینا ہوا, کبھی اس کو میراث نہیں کہتے. جو شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جینے کے لیے اپنے نام پر موجود زمین تقسیم کرتا ہے, 2 بیگھا یا 3 بیگھا جتنا بھی چاہے وہ دے دے, اسے میراث نہیں کہتے. میراث انتقال کے بعد تقسیم ہوتی ہے. تو ہدیے اور تحفے کے شکل میں یا زندگی گزارنے کے لیے زمین و جائیداد کی شکل میں اگر اپنی اولاد کے درمیان کی چلو آپس میں نباہ مشکل ہو گیا ہے, ایک دوسرے کے درمیان لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں, تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارے پاس 4 اولاد ہے تو اس طرح سے 2-2 بیگھا زمین چاروں کو دے دیتے ہیں, کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, تو اس طرح سے اس کے لیے درست ہے. لیکن کسی کو 2 دینا, کسی کو 1 دینا, کسی کو 1.5 دینا, کسی کو اچھی جگہ دے دینا, کسی کو لے جا کر کے ایسی جگہ دے دینا جہاں پر زیادہ پیداوار نہیں ہوتی ہے, یہ محبت کا ذریعہ نہیں. اولاد ہماری باغی بن جاتی ہے. بھائیوں کے درمیان خود دشمنی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا باپ فلاں کو زیادہ چاہتا ہے, اور اس طرح سے اولاد خود والدین سے نفرت کرتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. ادھر ادھر اگر ہم چلائیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی ہے, ہم پر توجہ نہیں دیتی ہے, تو ہم یہ سوچیں کہ محبت میں ہدیے اور تحفے کی تقسیم میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اسی طرح سے اولاد کی پرورش میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا. یہ بات ذہن میں رکھو, چاہے جتنی جائیداد ہمارے پاس ہو جائے, اگر اس جائیداد کو حاصل کرنے میں ہم نے
حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہے، حلال مال کے ساتھ حرام مال کی بھی ملاوٹ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، اچھا انسان بنے، تو وہ اچھا انسان کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ بتایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے کھجور میں سے یہ کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ، جیسے ہم بولتے ہیں کہ جو چھی چھی چھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی منہ میں ڈال کر کے نکال لیا اور یہ کہا کہ یہ آل محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کے اندر ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا یا درجات میں بلندی کا ذریعہ اور سبب بنے، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو حرام رزق سے بچائیں، اور جو لقمہ اسے کھلائیں وہ صرف حلال ہو، حرام نہ، حرام سے بچانا ہے اور حلال چیزیں ہی اس کو کھلانا ہے۔ اسی طرح سے بچے اس وقت بھی بگڑ جاتے ہیں جب محبت اور سختی میں اعتدال نہ ہو۔ محبت اور سختی میں اعتدال ہونا چاہیے، توازن۔ کیسے؟ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر گناہ آپ نظر انداز کر دیں، بیٹا اس کو فلاں جو ہے اس کو گالی دے، اس کو چھوٹا بچہ رہتا سکھاتا، ہاں میرا بیٹا گالی دے رہا ہے، ایسی چیز آتی ہے۔ محبت میں کسی نے آ کر کے، ہمارے پاس ایک ہی اولاد، ایک ہی بیٹا، کسی نے کہا تمہارا بچہ اس طرح سے نشہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے 2-4 لڑکوں کے ساتھ میں، نہیں مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے۔ اتنا زیادہ بھروسہ بھی اچھا نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے بولے تو آپ یقین نہ کریں، بلکہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ تحقیق کریں۔ ٹھیک ہے یقین نہیں آ رہا، تحقیق کریں، اس کے پیچھے لگ جائیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ گالی دے تو جو اس کو دعا سمجھ کر کے اس کی تنبیہ نہ کریں، اگر کچھ بھی وہ بولے غلط کام کرے تو اس طرح سے ہم خاموش ہیں، بالکل نہیں۔ بہت سے لوگ محبت میں آنکھیں بند کیے رہتے ہیں، ہر برائی انہیں نیکی نظر آتی ہے، آہستہ آہستہ جب وہ بچہ برائیوں کا عادی بن جاتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد سب کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس وقت ہم چلاتے ہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے کہ ہم نے نکال دیا ہے۔ یہ ہم خود اپنے کردار پر غور کریں، اپنے پیروں کے لیے خود خار چنے تھے ہم نے، اب یہ چبھتے ہیں تو اس میں شکایت کیا ہے؟ اسی طرح سختی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ غلطی تھوڑی سی ہے تو اتنا زیادہ غصے کا اظہار کریں، گالی گلوز دیں۔ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالی گلوز دینا، یا دوست احباب میں یا چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اس کو جو ہے مغلظات سے نوازنا، الٹے سیدھے جملے استعمال کرنا، یہ بچوں کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے۔ بچے باغی بن جاتے ہیں۔ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، بتاؤ تنہائی لے جا کر، اور جتنی غلطی ہے اتنی غلطی ظاہر کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موڑ پر یہ بیان کیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کی طرح سے، المومن للمومن، المومن میراث المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت۔ آئینہ جب دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی غلطی ہو تو پورے چہرے پر وہ آئینہ بتاتا ہے، تھوڑی سی غلطی بتائے گا نا۔ اب ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بچے نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تو اس کی ساری اچھائیوں پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں، ساری صلاحیتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کافی خدمتیں اس نے کی ہے، ساری خدمتوں کو نظر انداز کر رہے، تو کچھ نہیں کرتا، تو نے کچھ نہیں کیا ہے، جو کرتا ہے میرا فلاں بچہ تو کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے جذبہ بھی ہے، حالانکہ اس نے کیا بھی ہے، حسن سلوک کا جذبہ بھی ہے، تو وہ سرد پڑ جاتا ہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو آگے بھی نہیں کروں گا، یہ بات آ جاتی ہے۔ اچھائیاں بھی ہو ہمارے سامنے ہماری اولاد کی، اور اس طرح سے برائیاں، بیٹا تمہاری طرف سے فلاں فلاں جگہ پر چوک ہو رہی ہے، تم نے اچھا بھی کیا، اچھائیاں بھی تمہارے اندر ہیں، لیکن فلاں فلاں جگہ تم سے چوک ہو رہی۔ یہ ہے سمجھانے کا انداز۔ اس کو احساس ہوگا کہ میرے والد کے اندر کم سے کم میری عزت ہے، میں نے جو اچھائیاں کی ہیں اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اس کے یہ منکر نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو کمی اور کمزوری نظر آ رہی ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بچوں کے لیے وقت ہی نہیں دے پاتے،
تو بچوں کے لیے وقت دینا یا اس طرح سے بچوں کو سمجھانا یا جو پڑھتے ہیں ان کے اوپر توجہ دینا، جو ہے پیار بھری باتیں کرنا، یہ جو ہے محبت کے سب ذرائع ہیں، محبت کے اسباب ہیں۔ بچہ ان سب چیزوں کو جب ہم سے پاتا ہے تو ہمارے قریب رہتا ہے، لیکن جب نفرت کی نظر والدین کی جانب سے اولاد پر پڑتی ہے تو محبت کی تلاش میں وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے بارے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے، دوسروں کے بچوں سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا ہے، ایسا بھی رہتا ہے۔ ہمیشہ اس طرح سے بچے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے اس کی غلطیاں سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایسا ہے، یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، دیکھ فلانے کا بیٹا ایسا ہے تو فلانے کے بیٹے نے ایسا کیا، یا تیرے بھائیوں میں تو کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ میں ایک حدیث بتاتا ہوں، ہر کوئی کسی اور کی طرح سے نہیں بن سکتا ہے۔ ہر ایک کے اندر جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، جو ایمانیات ہیں، دوسروں سے مختلف ہی رہیں گے۔ جس طرح شکلیں اور صورتیں سب کی الگ ہیں، کسی کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے تفاوت ہے، فرق ہے، اسی طرح سے سب کے اخلاق بھی الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزیوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، روزی کے معاملے میں جس طرح سے سب برابر نہیں ہے، اخلاق و کردار کے معاملے میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس میں بھی کچھ کمی ذاتی رہے گی۔ اس لیے اپنے بچے کے سامنے کبھی ایسا نہ رکھیں فلاں نے کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ رب نے جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے اس نے وہ پا لیا، وہ چیز ہماری تقدیر میں نہیں ہے تو ہم کیسے پوری زندگی محنت کرتے رہیں گے، تب بھی وہ چیز ہم کو نہیں ملنے والی۔ تو اپنی اولاد کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں، موازنہ نہ کریں، اس کے سامنے یہ نہ کہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو نے کیا کیا۔ اس کی وجہ سے بھی بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا والد مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بچے کی اصلاح و تربیت رائی بن کر کے کریں۔ یہ چیز میں نے پہلے بھی بتایا تھا، رائی کا مطلب ہوتا ہے مویشیوں کا چرانے والا۔ اب مویشیوں کو جو چرانے والا ہوتا ہے، جو اپنی نگرانی میں جانور رکھے ہوئے ہے، کتنی توجہ دیتا ہے اور کب سے کب تک، اس کے لیے محدود وقت ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 24 گھنٹے نظر رہتی ہے۔ ایک بکری پالنے والی کوئی عورت ہے تو اس بکری پر صرف ایک وقت نظر رہتی ہے، 24 گھنٹے نظر رہتی ہے۔ کس طرح سے؟ کبھی اس کو جو ہے گھاری سے باہر نکالنا ہے، اس کے باڑے سے باہر نکالنا ہے، کبھی اس کو گھاس لا کر کے دینا ہے۔ اگر کوئی کتا اس پر حملہ کر دے نقصان پہنچانے کے لیے تو کس طرح سے ڈنڈے سے اس کو بھگانا ہے۔ رات میں اگر وہ بکری چلانے لگتی ہے تو ایک عورت اٹھ کر کے بھاگ کر کے جا کے دیکھتی ہے کہ کہیں جو ہے کچھ تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہو گئی ہے۔ رائی کا جملہ یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، رائی ہے، مویشیوں کے چرانے والا جس طرح سے اپنے مویشی پر، جانور پر 12 گھنٹے توجہ دیتا ہے، جب تک وہ مویشی اس کے پاس ہیں اس کی وہ غفلت میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی اولاد کی جانب سے غفلت میں نہیں رہنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ خاص طور پر آخری چیز یہ ہے کہ والدین کی دعا خاص طور پر اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کچھ کمی، کچھ غلطی یا اس طرح سے اچھائی نظر نہیں آ رہی ہے یا بدخلقی پائی جا رہی ہے یا خدمت نہیں کر رہے ہیں تو بد دعا کرنے کے بجائے ہم دعا دینا ان کو کہ اللہ یہ میری اولاد ہے، اگر میں نے بد دعا کر دیا، یہ تکلیف میں پڑ گئی تب بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا بد دعا کرنے کے بجائے اے اللہ اس کے اندر یہ کمی آ گئی ہے، میری طرف سے یہ غفلت آ گئی ہے، تو اس کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح سے اس کے بارے میں دعا کرے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے، اس کی آخرت بھی بنا دے، ایسے راستے ہموار کر دے کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ محبت برقرار رہے، ایک مثالی زندگی گزارے میری اولاد، میرے لیے راحت و سکون کا ذریعہ اور سبب بنے۔ یہ ساری چیزیں مطلب اس طرح سے اپنی اولاد کو سنبھالنے کے لیے، اپنی اولاد کو قابل راحت و سکون بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور یہ شادی کے بعد سے لے کر کے مرتے دم تک اس کو کرنا ہے، مرتے دم تک اس طرح سے اچھائیوں پر قائم رہنے کے لیے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے کچھ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بلا رہے ہیں، بلائے اور یہ بولا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی،
انہوں نے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی میں رب کی عبادت پر تو سب جمے رہے، لیکن اب آخری وقت میرا آیا ہے، اب میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، آپ کی رب کی اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت ہم کریں گے۔ آپ کی زندگی میں جس طرح سے ایک رب کی عبادت کی ہے، آپ کے مرنے کے بعد۔ تو یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ جو اولاد کے سرپرست ہیں، اولاد کے ذمہ دار ہیں، اولاد کے جو والدین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرتے دم تک دنیا سے کہیں زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر ان کو کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میں پھر آخر میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس طرح سے ان چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں اپنی اولاد کو صحیح راستے پر کرنے کے لیے؟ چھوٹی سی ایک مثال یہ دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، نساؤکم حرث لکم، کھیتی کے بارے میں۔ ایک کھیتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے فصل تیار ہوتی ہے۔ اولاد کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، کچھ نہ سکھائیں، چلنے پھرنے کے آداب نہ بتائیں، اور اس طرح سے جو ہے برے لوگوں سے نہ بچائیں، اس کو وقتاً فوقتاً نہ سمجھائیں، اور پھر یہ سمجھیں بڑا ہونے کے بعد ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والی بن جائے گی۔ بالکل نہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جو ہے کھیتی کے ٹائم پر لے جائے، بغیر جوتائی وتائی کے گیہوں پھینک کر کے چلائے، اور کاٹنے کے ٹائم پر جائے سمیٹ لے گا، بہت زیادہ پا جائے گا۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے، اگر ہمیں فائدہ چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، اور یقیناً سب کو فائدہ چاہیے۔ تو یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خوشحالی کا ذریعہ ہے، راحت و سکون کا ذریعہ ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی جب ان پر بھرپور توجہ دیں گے تب اس کا بہترین ثمرہ ہم کو نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین والدین اور اولاد کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے حق اور حقوق ادا کرنے کے ذریعے اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر واستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وعلى الله عز وجل وعلا أكبر۔